ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْرُ صَلَاةُ ضَرْبُ مِئَةٍ کہ موت یہ اس قدر سخت ہے جیسے کسی انسان کو تلوار کے 300 بار مارے جائے تو 300 مرتبہ تلوار لگنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ایسی ہی تکلیف انسان کے بدن سے روح کے نکلنے پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کس قدر تکلیف ہے۔ اور مراد مصطفیٰ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم، وہ عمر جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ایمان لانے کی رب کی بارگاہ میں کی تھی، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے اپنے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے موت کی سختی کے بارے میں پوچھا کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے، تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ نے موت کی سختی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے پیٹ کے اندر کانٹوں دار ٹہنی کو داخل کیا جائے، پھر اس ٹہنی کا ایک ایک کانٹا انسان کی ایک ایک رگ میں بس جائے، اس کی ایک ایک آنت میں وہ کانٹا داخل ہو جائے، اور داخل ہونے کے بعد میں کوئی طاقتور انسان اپنی پوری طاقت لگا کر کے اس انسان کے پیٹ سے اس ٹہنی کو کھینچے تو اس کے کھینچنے پر جیسی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ایسی ہی تکلیف روح کے نکلنے پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انسان کو ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اس تکلیف سے، لیکن جو ایمان والا بندہ ہے اس کی روح جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو روایتوں کے اندر آتا ہے اس کے بدن سے روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جو اپنے سینے میں عشق رسول لے کر کے جایا کرتا ہے۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ اور اس کے آگے دیکھیں اسی موت کے بارے میں، انسان کے لیے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان لعین ہوا کرتا ہے۔ اس سے پہلے جب انسان پر موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو انسان کے اعمال نامے لکھنے والے دو فرشتے ہیں کرام کاتبین، وہ انسانی عالم صورت میں ہو کر کے عالم اجسام میں ہو کر کے مرنے والے کے قریب آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اللہ کے بندے السلام علیکم، ہم تیرے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، آج تیرے دفتر اعمال مکمل ہو چکا ہے، اب اس اعمال نامے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ مرنے والے کے سامنے اس مرنے والے کا اعمال نامہ رکھ دیتا ہے۔ جب وہ مرنے والا اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے تو اس میں اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ فرشتے وہ اعمال نامہ اس کے پاس چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ ان اعمال کو اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس دنیا کا حال اس انسان کے پاس میں ایک بوڑھی عورت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ انسان تو نے مجھے کمانے کے خاطر گناہ پر گناہ کرتا رہا، اپنے رب کو ناراض کرتا رہا، تو نے مجھے کمانے کے خاطر حلال اور حرام طریقے اختیار کیے، گناہ کرتے ہوئے تجھے اپنے رب سے شرم نہیں آئی۔ یاد رکھ تو نے دنیا میں مال کمایا تھا، آج تو دنیا سے جا رہا ہے لیکن تیرا مال آج جس کو تو نے نہ خود اپنے اوپر خرچ کیا، نہ غربا پر خرچ کیا تھا، نہ مساکین پر خرچ کیا تھا، آج تیرے مرنے کے بعد میں تیرا مال تیرے ان دشمنوں کے پاس چلا جائے گا جو مرنے کے بعد میں ایک لمحے تجھے اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے گوارا نہ کریں گے۔ اور پیارے یہ وہ وقت ہوگا جس وقت انسان کو نہ اس کا مال کام دے گا نہ اس کی اولاد کام دے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے یوم لا ينفع
يدركه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. کہ جس دن انسان کو نہ اس کا مال کام دے گا نہ اس کے بیٹا کام دے گے، اگر انسان کو کوئی چیز کام دینے والی ہے تو وہ اس کا سلامتی والا دل ہے جو رب کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوگا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. جب بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، بندہ عرض کرے گا الہی مجھے جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ واپس جانے کے بعد میں اس دنیا میں جا کر کے کچھ نیک اعمال کر سکوں. جانتے ہو رب کی بارگاہ سے کیا جواب ملے گا؟ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں. رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا اے میرے بندے، آج تو عرض کر رہا ہے، آج تو خواہش اور مطالبہ کر رہا ہے مولا مجھے واپس بھیج دے کہ میں تاکہ نیک اعمال کر سکوں، لیکن رب فرمائے گا میرے بندے ذرا یاد کر اس وقت کو جب تک دنیا میں موجود تھا تو اپنی سانسیں لے رہا تھا، کل رات 5 وقت میں مؤذن تیرے لیے صدائیں دے رہا تھا، مسجد سے تجھے نماز کی صدائیں دی جا رہی تھی، لیکن تو نے مسجد کی مؤذن کی آواز پر لبیک نہ کہا، نمازوں کو چھوڑتا رہا. آج جب موت کا وقت ہے، موت کے فرشتے نے تیرے دروازے پر دستک دی ہے، آج تجھے نماز کی فکر ہوئی ہے. جب موت کا فرشتہ تیرا موت کا پیغام لے کر کے تیرے گھر پر آ چکا ہے، آج تجھے نیک اعمال کی خواہش پیدا ہوئی ہے. اے میرے بندے یاد رکھ، آج کوئی اعمال نہیں کیا جائے گا. آج تو کہہ رہا ہے مولا مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں، لیکن یاد کر اس وقت کو جب تو دنیا میں زندگی گزار رہا تھا، جس وقت دنیا میں تو سانسیں لے رہا تھا، اس وقت میں نے قرآن میں صاف طور پر فرما دیا تھا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. لیکن اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اے انسان آج تو کہہ رہا ہے مولا مجھے واپس بھیج دے تاکہ صدقہ و خیرات کر سکوں، کہ یاد رکھ اس وقت کو جب میں نے دنیا میں تجھ سے کہا تھا اے میرے بندے کہ اس دنیا کے اندر میں نے تجھے جو مال عطا کیا ہے، جس دولت سے نوازا ہے، اس دولت کو میری بارگاہ میں خرچ کر دے، لیکن تو نے خرچ نہ کیا، تو اس وعدے کو بھول گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس انسان کو اللہ اور وہ رب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اپنی آرزو پیش کرتا ہے مولا مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جا کر کے نیک اعمال کر سکوں. لیکن اللہ صاف طور پر واضح فرما دے گا کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو ایک لمحے کی مہلت عطا نہیں فرماتا ہے. اس لیے پیارے